السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی لاسٹ ویڈیو کلاس میں ہم نے سبق نمبر 6 ملی وحدت کے آدھے سبق کے حصے کی پڑھائی کی تھی۔ آئیے آج ہم بقیہ حصے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 21۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ذرا ہم نے جو آدھے سبق کی پڑھائی کی ہے اس کا خلاصہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام تھا ملی وحدت۔ ملی وحدت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اقبال صاحب جو کہ مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ان کے بھانجے جنید نے انہیں میسج کیا کہ انہیں ملی وحدت کے موضوع پر، ملی وحدت کے ٹاپک پر ایک سپیچ تیار کرنی ہے، ایک تقریر تیار کرنی ہے۔ تو اقبال صاحب جو تھے انہوں نے یہ تقریر لکھی۔ یہ تقریر ہم آدھی پڑھ چکے تھے۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج، بک پیج نمبر 22۔ آئیے بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو یا برما میں، عراق میں ہو یا شام میں یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ ضرور محسوس کرنا چاہیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ خاتمہ مطلب ختم کر دینا۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مظاہرے ہی کافی نہیں ہیں۔ اس ضمن میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس ضمن میں، ضمن کا مطلب ہوتا ہے بارے میں، اس بارے میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک عالم اسلام متحد تھا اور اس میں عالمگیر اخوت موجود تھی، مسلمان زمانے میں معزز تھے۔ اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، مگر جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ بازگشت کا مطلب ہے، جملہ پڑھتے ہیں، دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ بازگشت کا مطلب ہے کسی بھی آواز کا گونج کر لوٹ کر واپس آنا یا کسی بھی آواز کا گونجنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دیوار چین سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ انتشار کا مطلب ہے نااتفاقی، بکھر جانا۔ جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو اتفاق میں برکت ہے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم متحد ہو کر رہیں گے، جب ہم ایک ساتھ جڑے رہیں گے، دکھ میں سکھ میں ایک دوسرے کے شریک رہیں گے، تو تب تک دنیا کی کوئی قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جب ملت اسلامیہ میں نااتفاقی پیدا ہو گئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازشیں کر کر کے مسلمانوں کو الگ الگ کر دیا، مسلمانوں کو بکھیر دیا، مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ کیونکہ جب آپ الگ الگ ہو جاتے ہو، آپ میں نااتفاقی ہو جاتی ہو، آپ اکیلے ہو جاتے ہو، تو آپ کمزور ہو جاتے ہو۔ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی کہ ترکی میں مسلمانوں کی جو خلافت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں برے صغیر سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین افغانی، اور مراکش سے ایم عبد الکریم وغیرہ شامل تھے۔ ایف عبد الکریم وغیرہ شامل تھے۔ 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ غیر مسلم قوتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ غرض مسلمانوں کی نااتفاقی کا غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب آپ میں نااتفاقی ہوتی ہے،
جب آپ میں اتحاد نہیں رہتا تو آپ کی جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ آپ میں اتفاق نہیں ہوتا، آپ میں اتحاد نہیں ہوتا۔ غرض مسلمانوں کی نا اتفاقی کا غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دوبارہ متحد قوت بننے کے لیے بھی کسی قدر آمادہ کیا اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا، ملت اسلامیہ نے دیکھا کہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، ہماری دشمن قوتوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو پھر عالم اسلام نے مسلمانوں کو دوبارہ متحد قوت بننے کی کوشش کی اور کسی طرح ان کو آمادہ کیا اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی، ایک ہونے کی، ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگی، یعنی کہ کوششیں ہونے لگی۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی خواہش کے تحت معتمر عالم اسلامی کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC قائم ہوئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز ہیں۔ ہمیں عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط کوشش کرنی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مربوط کا کیا مطلب ہے؟ باضابطہ، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی اور آپس کی نا اتفاقی ختم کر کے ایک ہونا ہوگا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ کاخ کاشغر۔ اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اسے کمپیوٹر پر کمپوز کیا اور حسب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا۔ جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد اپنے ماموں کا شکریہ ادا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملی وحدت سبق کی ہم پڑھائی مکمل کر چکے ہیں۔ تو اس سبق کی پڑھائی سے، اس سبق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں اتحاد کا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ جب تک ہم اتحاد سے نہیں رہیں گے، جب تک ہم مل جل کر نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کی قوت نہیں بنیں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نا اتفاقی میں ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ آئیے ہم اپنی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اقبال صاحب اردو کے استاد تھے؟ جی نہیں، اس کے سامنے کراس لگائیے۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے۔ کائنات کی تسخیر کے لیے جذب باہمی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا؟ جی نہیں، کراس لگائیے۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا؟ جی بالکل، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے؟ جی بالکل، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے مترادف الفاظ سے ملائیے، یعنی کہ ایک جیسے الفاظ۔ مترادف الفاظ کنہیں کہتے ہیں؟ کہ الفاظ تو الگ الگ ہوں لیکن ان کا مطلب ایک ہو۔ مذاکرات کا مطلب ہے بات چیت، عرض کا مطلب ہے زمین، ناتما کا مطلب ہے کمزور، ترک کرنا چھوڑنا، ای میل برقیاتی ڈاک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اپنی کتاب پر حل کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔